اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے، سورۃ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور نزول کے اعتبار سے 92 نمبر سورت ہے۔ یہ سورت دو ناموں سے موسوم ہے، النساء، سورۃ النساء۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو کمزوروں میں سے ایک کا نام اٹھا کر اس سے سورت کو موسوم کیا۔ عورتیں اور یتیم یہ کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور کا نام اٹھا کر سورت کو اس نام سے موسوم کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ملک کا حاکم، گھر کا سربراہ، راعی اور گھر کا ذمہ دار جب وہ اپنے گھر کے اندر عدل و انصاف کو برپا کرے گا، نافذ کرے گا، اور اپنے گھر کے اندر رحم دلی سے کام لے گا، تو وہ معاشرے میں اپنی رعیت کے ساتھ بھی انصاف کرے گا۔ تو جو اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف اور رحم نہیں کر سکتا ہے، تو اس سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں بھی عدل و انصاف کرے گا اور رحم و کرم کرے گا۔ سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ النساء الکبریٰ۔ یہ نام اس سورت میں اور سورۃ طلاق میں فرق کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے کہ سورۃ الطلاق کا نام ہے سورۃ النساء القصریٰ، چھوٹی سورۃ النساء، اور یہ بڑی سورۃ النساء ہے۔ سورت کا اپنے سے پہلی سورت آل عمران کے ساتھ ربط کیا ہے؟ سب سے پہلا ربط یہ ہے کہ سورت آل عمران تقوی پر ختم ہو رہی ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور یہ تقوی سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا۔ تقوی کے حکم پر وہ ختم ہو رہی ہے، یہ شروع ہو رہی ہے، اس کا اختتام، اس کا افتتاح یہ جوڑ دیے گئے۔ یہ اس لیے کہ تقوی بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کریم میں اگر تقوی کے فضائل، اس کی اہمیت دیکھی جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ قرآن کریم کی ہدایت متقین کے ساتھ خاص ہے، بالکل ابتدا میں ھدی للمتقین، متقین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم سکھا دیں گے۔ سورۃ انفال میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی اختیار کرو گے اللہ دل میں روشنی پیدا کر لے گا، نور پیدا کر لے گا۔ متقی اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ یحب المتقین۔ متقی کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، سورۃ آل عمران۔ متقی کے لیے اللہ تعالیٰ
راستے نکالتے ہیں مشکلات سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے کام آسان کرتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، بہت سارے فضائل ہیں جو قرآن کریم میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا ربط سورۃ آل عمران میں دو عورتوں کا ذکر تھا خاص، مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ امرأۃ عمران، اور اس میں عام عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے، اس کا بیان ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں 3 فرقے بیان ہو گئے تھے، منعم علیہم، مغضوب علیہم، ضالین۔ سورۃ بقرہ میں مغضوب علیہم کی تفصیل بیان ہو گئی، آل عمران میں ضالین کی، اور سورۃ نساء میں منعم علیہم کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورۃ آل عمران میں عقیدے کی اصلاح کا بیان تھا، اس میں معاشرے کی اصلاح کا بیان ہے۔ سورۃ آل عمران میں مسلمانوں کے نظم و جماعت سے متعلق قوانین کا بیان تھا، تو یہاں راعی اور رعیت کے درمیان احکامات بیان ہوتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں عام آدمی کی توبے کا ذکر تھا، اس صورت میں منافق کی توبے کی شرائط بیان کیے جائیں گے۔ آل عمران میں عام آدمی کا توبہ للذین تابوا واصلحوا 2 شرطیں بیان کی گئی، اور سورۃ بقرہ میں عالم کی توبے کا بیان تھا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کیونکہ اس کا گناہ متعدی ہوتا ہے، توبہ بھی کرے گا، اصلاح بھی کرے گا، بیان بھی کرے گا۔ اور اس میں منافق کی توبے کی شرائط 4، تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ۔ سورۃ آل عمران میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس صورت میں اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ آل عمران میں یہ بات بیان ہوئی تھی، انی متوفیک ورافعک الیہ، تو سورۃ النساء میں اس کی تشریح بیان ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات نہیں دی گئی تھی، یہودیوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہ چند روابط تھے سورۃ نساء کا سورۃ آل عمران کے ساتھ۔ بنیادی مضمون، مرکزی مضمون دعوی سورۃ النساء کا بیان امور انتظامیہ، تدبیر المنزل اور سیاست مدنیہ اور تہذیب الاخلاق، بیان امور انتظامیہ، اس کا تعلق گھریلو زندگی اور ملکی زندگی کے ساتھ ہے۔ مظالم جاہلیت اور رسومات جاہلیت پر رد ہے۔ امور انتظامیہ کا بیان، مظالم جاہلیت اور رسومات جاہلیت پر رد۔ سورت کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ سورت منقسم ہے 3 حصوں کی طرف۔ پہلے حصہ ابتدا سے لے کر 57 نمبر آیت تک، اور دوسرا حصہ 135 نمبر آیت تک، اور تیسرا حصہ پھر آخری سورت تک۔ پہلے حصے میں
رعیت سے متعلق 19 احکامات کا بیان ہے، اور اہل کتاب اور منافقین کے لیے زواجر ہے، اور دوسرے حصے میں پھر 8 احکامات راعی سے حاکم سے متعلق ہے، اور 9 نمبر پر پہلے حکم پر تبصرہ ہے اور اس کی وضاحت ہے۔ تیسرے حصے میں پھر 3 فرقوں کا بیان ہے، پہلے منافقین کا بیان ہے، پھر اہل کتاب کا پھر اہل کتاب میں سے یہود کا بیان ہے، اور آخر میں پھر نصارہ کا بیان ہے۔ سورت کا اختتام اور ابتدا یہ بھی مربوط ہے۔ سورت کی ابتدا میں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، کمزوروں کو ان کا حق دے دو، اس بات کا بیان ہے۔ اور سورت کا اختتام میراث کے تقسیمی ترکات کے مسئلے سے ہوتا ہے، یستفتونک فی الکلالہ، میراث اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم کرو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عدل اور اللہ تعالیٰ کے رحمت پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اور عورت جو جاہلیت میں بہت کمزور سمجھی جاتی تھی، یتیم کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں بہت بڑا مقام دیا۔ اور یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے کہ اس میں سورۃ النساء ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کے حقوق، تو اسلام میں قرآن کریم میں سورۃ النساء موجود ہے، تورات انجیل میں سورۃ النساء نام کی کوئی سورت موجود نہیں ہے۔ یہ اس سورت کا اجمالی خلاصہ ہو گیا، اس کے بعد ہم تفصیلی خلاصہ بیان کریں گے۔